بیان کے عنوان سے منور ہے۔ اس مجلس میں مہمانان گرامی تفصیلی بیان فرما رہے ہیں اور آنے والے مزید تفصیلی بات اور واضح فرمائیں گے۔ میں زیادہ درمیان میں مدخل نہیں ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس مجلس میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے؟ انسان کے کسی بھی عمل کا، کسی بھی ارادے کا جب تک کوئی نظم عین نہ ہو، اس وقت تک اس مشن میں، اس عمل میں کامیابی انسان کو میسر نہیں آتی۔ اس لیے آپ حضرات سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم سیرت کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں سن کر ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے۔ یہی ہوگا نا جی؟ اگر یہی مقصد ہے تو ماشاءاللہ، اگر یہ نہیں ہے تو یہ ارادہ کرنے اور یہ مقصد بنا ہے۔ دوسرا، آج کے پروگرام میں تکمیل قرآن کی بھی محفل ہے۔ اس عنوان سے بھی یہ مقصد ذہن میں بٹھا لیں کہ تکمیل قرآن کی محفل میں بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تکمیل قرآن کی محفل میں بیٹھ کر وعظ و نصیحت سننے کے بعد دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری شرکت ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ بنا لیا نا بھی مقصد یہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اٹھنے کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے، مسجد سے نکلتے ہی ہماری روح پرواز کر جائے، لیکن مسجد کے اندر رہتے ہوئے تو اللہ سے لگاؤ لگا لیا نا۔ اللہ سے لگاؤ لگ گیا تو مسجد سے نکلتے ہی روح نکل گئی تو ہم اللہ کے ہی ہو کر مریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی نسبت سے ہماری روح پرواز ہوگی، نبی کی سیرت سے ہماری روح پرواز ہوگی تو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں جو یہاں لا کر جمع کیا ہے اور اس مجلس میں بیٹھ کر بیان سننے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، سیرت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اہل سیرت اور اہل قرآن کے حوالے سے، یہ انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے معاشرے میں ہم سے صحت مند بھی ہیں، ہم سے خوبصورت بھی ہیں، ہم سے مالدار بھی ہیں، ہم سے ہر لحاظ سے اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے ان میں سے ہمیں چن کر اپنے گھر میں بٹھا دیا کہ میرے کلام کے بارے میں بیان سنیں، میری نبی کی سیرت سنیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس انتخاب کو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنا۔ اور اس انتخاب کے بعد پہلا مقصد جو میں نے پوچھا تھا آپ سے
دوسرا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی دینی مجالس اور دینی محافل کے اندر شرکت کرنے میں یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ کلام مجید کے عنوان سے ہم پروگرام میں شریک ہوئے، یا اللہ تیرے لال حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت کے حوالے سے ہم پروگرام میں شریک ہوئے، یا اللہ ہماری نسبت بھی ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر یہ نسبت ہمارے ذہنوں میں ہوئی، یہ ارادہ ہمارے ذہنوں میں ہوا، تو ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ بیان سننا اور آنا اور جانا خدا کی قسم اللہ کی بات ہے۔ لیکن اگر ایک کام سے سنا دوسرے کام سے نکال دیا اور کوئی مقصد نہ ہوا، کوئی ارادہ نہ ہوا، تو پھر اس طرح کی مجالس میں تو غیر بھی بیٹھتے ہیں، اس طرح کی مجالس کی آواز تو غیر بھی سنتے ہیں، پھر انذر سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی مجالس میں بیٹھ کر ہمارا دل ایسا نرم ہونا چاہیے، اتنا موم ہونا چاہیے کہ جب ہم مجلس برخاست کریں تو ہمارے دل اور دماغ میں ایک ہی چیز ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ہو کر رہ گئے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ہو کر رہ گئے ہیں، اور مرتے دم تک کا عزم کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ کرتے نا ارادہ انشاءاللہ، آپ اٹھا کر ارادہ کریں کہ مرتے دم تک اللہ کا ہو کر رہیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اللہ پاک تک گزر کرے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ پاک معاف کرے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور جسمانی حرکات و سکنات سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے تو اللہ پاک کا قدرت سے اللہ کی ذات بڑی شفیق ہے، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، درگزر کرنے والی ہے۔ فرق اور شرط صرف اتنا ہی ہے کہ ہماری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو کہ مر کر اللہ کو جان دے، مر کر اللہ کو ساتھ دے۔ ذہن میں جب یہ اثر ہوگا، اس کا استحضار ہوگا کہ میرا جو یہ قدم اٹھ رہا ہے اس پر اللہ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے، زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے اس پر اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میرے جسم کے اعضاء سے کہ حرکات و سکنات سے اللہ پاک کی رضا آئے گی یا ناراضگی آئے گی، تو پھر انسان کے اندر وہ مادہ، وہ صفت وہ پیدا ہوتی ہے جو انسان کو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ گناہ کرے گا ایک دم اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کام کرنے پر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، مرنے کے بعد مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو ایک دم وہ آج ہماری سوئی یہاں پر آ کے اٹک گئی ہے۔ اللہ کا استحضار کرنا، اللہ کو مان رہے ہیں، نبی کو بھی مان رہے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، نصرانی بھی اللہ کو مانتا ہے، ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے۔ فرق صرف مسلمان اور غیر مسلم میں کو اور کی میں آ گیا ہے۔
جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ، نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننے لگ جائے، نبی کی بھی ماننے لگ جائے، قرآن کی بھی ماننے لگ جائے، تو یہ پھر پکا اور سچا مسلمان اللہ کا بندہ ہے۔ خالی اللہ کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننی بھی پڑے گی۔ خالی نبی کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کی ماننی بھی پڑے گی۔ خالی قرآن کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن کی ماننی بھی ہوگی، پھر انسان بنے گا، پھر اللہ کا بندہ بنے گا، پھر وہ جنت کا حقدار بنے گا، نبی کا امتی بن کر جنت میں داخل ہوگا۔ ہماری سوئی یہاں پر اٹک گئی ہے کہ یہ استحزار ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے، یہ ڈر اور خوف اللہ کا ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ دنیا کے قانون کا تو ڈر ہے کہ قتل کر دیا تو سزائے موت ہوگی، جرم کر لیا تو اندر چلا جاؤں گا، فلاں جرم کر لیا تو جرمانہ ادا ہوگا، لیکن یہ ڈر ذہن میں نہیں رہا کہ یہ کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں سخت پکڑنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کی مجالس اور محافل سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا سبق تازہ ہو جائے، اللہ کے بننے والے بن جائے، اللہ کے ہونے والے ہو جائیں، اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کی جو ڈر اور خوف والی صفت ہے وہ ہم اپنے اندر بٹھائیں۔ اللہ کی یہ صفت ڈر اور خوف ہمارے اندر آ گیا تو دنیا کے اندر ہم سے بہترین کوئی نہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر آ گیا، دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا تو دنیا میں ہم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنانا ہوگا، اللہ کے ڈر اور خوف کا استحضار رکھنا ہوگا ذہن میں، اور جب یہ اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک عطا بھی کریں گے، اور جس کو یہ مل جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا بندہ۔ اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا ڈر ذہن سے نکالتے تو وہ بندہ بندے سے ڈرتا ہے، وہ چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سے نہیں بلکہ مخلوق سے نفع نقصان کا مجھے کوئی خطرہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اور اللہ سے جب ڈرنے والے بنو گے تو اللہ نے اعلان فرمایا قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بٹھا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی مدد کو کرنے لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی دستگیری کرتا ہے، اس کی اعانت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، قدم قدم پر اللہ پاک کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آج دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی انسان کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ کہ 2 وقت کی روٹی رزق پیٹ بھر کر مل جائے، یہی غنیمت ہے۔ یہ آواز ہے نہیں ہے ہماری سب کی؟ ہر بندہ اس بات میں پریشان ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روزی اور رزق ہمیں آسانی سے میسر آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہو کر تقوی اختیار کر لے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے لگ جائے، وہ
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اتنا رزق دوں گا، اتنا رزق دوں گا کہ اس کا حساب ہوتا ہے بغیر حساب کتاب۔ یہ کس کے لیے انعام ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو، جو نفع نقصان کا۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کو تلاش کرتے میدان میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھر سے دوڑتا ہوا جنگل میں آیا ہے، میدان میں آیا ہے، تجھے کس چیز نے ابارا ہے اسلام کے لیے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ یا اللہ کے نبی، میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کل قیامت کے دن جب میری روح قبض ہو کر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ نے مجھ سے حساب و کتاب مانگ لیے تو میں اللہ کو حساب کتاب کیسے دوں گا؟ اس ڈر کے بارے میں اٹھ کر آگے کہ میں ایمان لیا ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس نے 2 مرتبہ یہ ذکر کیا، تیسری مرتبہ ذکر کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد پھر پوچھا کہ تجھے کس چیز نے ابارا اسلام قبول کرنے میں؟ اس نے یہی جواب دیا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے سکوں۔ اس ڈر اور خوف کے بارے میں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان۔ اس صحابی رسول نے یہ الفاظ ادا کیے اور روح پرواز کر گئے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے میرے ساتھیوں گواہ رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میرے ساتھی کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم دن رات آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن رات ہماری جان مال قربان ہے آپ پر، آج تک آپ نے ہمارے متعلق اتنا بڑا اعلان نہیں فرمایا کہ 2 جنتوں کا۔ اس نے تو کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی، اور اس نے ایک عمل بھی کیا، جہاد بھی کیا، حج بھی کیا، نماز بھی پڑھی۔ یا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ رحمان کی 3 رکوع کی پہلی آیت تلاوت بھی کری، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ جس نے اپنے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا کر لیا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنت تیار کی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم اس مجلس سے جب اٹھیں تو ہماری نیت، ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے رہ کر مرتے دم تک اللہ کے بندے رہیں گے، اور اللہ کا ڈر اور خوف کا استحضار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ کرتے نہیں ارادہ، ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.